نہ لگاتا ہے۔ اور قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سچائی غالب ہو اور جھوٹ دم توڑ دے، حق کا بول بالا ہو اور باطل کو شکست فاش ہو، ظلم کی طاقتیں ظلم سے باز آ جائیں اور مظلوموں کو انصاف ملے، سماج میں دیانت کا غلبہ ہو، سماج شفاف سماج بن جائے، سماج غلط کاروں سے پاک سماج بن جائے، سماج تربیت یافتہ سماج بن جائے، اللہ کی زمین پر خیر کا گراف بڑھتا چلا جائے اور شر کا تناسب کم سے کم تر ہوتا چلا جائے۔ تمہیں حکم ہے کہ تم اس مشن کے لیے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک تمہارا بس چلے، اپنی طاقت تیار کرو، اپنی طاقت جمع کرو، اپنی طاقت بحال کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو طاقتور اور مستحکم اور توانا بناؤ، اپنے آپ کو بلند ہمت اور عالی حوصلہ بناؤ، اور کبھی بھی کمزوری پر گزارا کر کے بیٹھنے والے مت بن۔ یہ وہ پیغام ہے جو قرآن میں دیا گیا۔ اسی لیے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز اسی گزارش سے کیا ہے کہ اللہ کے واسطے یہاں موجود تمام حاضرین و خواتین اپنے دماغوں میں اور اپنے ذہنوں میں اس حقیقت کو تازہ کر لیں اور اس حقیقت کو پورے طور پر مستحضر کر لیں کہ ہمیں اللہ کی زمین پر طاقتور مؤمن بن کر رہنا ہے، طاقتور امت بن کر رہنا ہے، طاقتور فرد بن کر رہنا ہے، طاقتور خاندان بن کر رہنا ہے، طاقتور سماج، معاشرہ اور سوسائٹی بن کر رہنا۔ اور پھر اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب طاقت کا لفظ بولا جاتا ہے اور جب یہ پیغام دیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ حقیقت دہرائی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابل میں 1000 گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو طاقت سے صرف جسم کی طاقت مراد نہیں ہوتی، طاقت سے صرف مال و دولت کی طاقت مراد نہیں ہوتی، اور طاقت سے عہدہ و منصب کی طاقت مراد نہیں ہوتی، بلکہ جب طاقت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایمان اور یقین کی طاقت کا، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کردار اور عمل کی طاقت کا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے علم اور تعلیم کی طاقت کا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے اتحاد اور اتفاق کی طاقت کا، اور پانچواں مرحلہ ہوتا ہے ہمت اور حوصلے اور عزم اور ولولے کی طاقت کا، اور پھر چھٹا مرحلہ ہوتا ہے جسم و بدن کی طاقت کا، اور ساتواں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے مال اور دولت اور معاشی قوت و طاقت کا۔ جب طاقت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ ساتوں پہلو مراد ہوتے ہیں، اور اللہ کو اپنی زمین پر اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی امت سے ایسی ہی طاقت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ایمان والوں کا قافلہ ان ساتوں پہلوؤں سے طاقتور امت بن جائے، ان ساتوں پہلوؤں سے قوت رکھنے والا گروہ بن جائے، ایسی
سماج میں، ہر علاقے میں جو ان ساتوں پہلوؤں سے قوت و طاقت کی حامل ہو، قوت و طاقت کی علم بردار ہو، اور پھر اس کے ذریعے حق کے غلبے کا کام پورا ہو، اور اس کے ذریعے باطل کی سرکوبی ہو، اس کے ذریعے انصاف قائم کیا جائے، اس کے ذریعے سچائی کو غلبہ حاصل ہو، اس کے ذریعے شر کا گراف کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور شر کے دروازے بند ہوں، اور سماج 100% پاکیزہ سماج بنے، اعلیٰ سماج بنے، معیاری سماج بنے، نمونے کا سماج بنے، مثالی سماج بنے، آئیڈیل سماج بنے۔